السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں پوچھے جانے والے چند اہم سوالات کے جوابات دیے جائیں گے اور ان کا حل بتایا جائے گا۔ تو مختصراً بات کرتے ہیں جی۔ پہلا سوال ہے کہ میری شادی کو 25 سال ہو گئے ہیں، ہمارا ذاتی گھر نہیں ہے، دعا کریں کہ پلیز 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 اللہ ہمیں اپنا ذاتی گھر دے دیں۔ جی ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے غیب سے ذاتی گھر کا انتظام فرما دے۔ اپنا ذاتی گھر کے لیے ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے سورۃ طلاق کا، اس میں عمل دیا ہے۔ سورۃ طلاق کی اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھا کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل اللہ لكل شيء قدرا۔ انشاءاللہ العزیز ذاتی گھر مل جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ جی رمضان میں پسند کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ رمضان المبارک میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر، استغفار، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، تو اس طرح کے وظائف نہ کریں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا وظیفہ کرنا ہی ہے تو پھر 15ویں پارے کی پہلی جو آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مکمل آیت 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس آیت کو روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ پسند کی شادی کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ پسند کی شادی کے لیے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے مجرب وظیفہ بتا دیں پلیز، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ مہربان ذات خدا تعالیٰ کی ہے جی۔ پسند کی شادی کے لیے والدین کو راضی کرنے کے لیے یہ جو سفر والی دعا نہیں ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، ان دونوں آیتوں کو آپ 313 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، روزانہ صدقہ دیں، انشاءاللہ العزیز پیرنٹس راضی ہو جائیں گے۔ اگلا سوال ہے جی کہ سر آپ اپنا عمل تسخیر کا بتا دیں، جو آپ خود تسخیر کا عمل کرتے ہیں وہ عمل آپ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ جی تسخیر کا میں نے کئی عمل کیے ہوئے ہیں الحمدللہ، تو جو سب سے زیادہ پاورفل ہے تسخیر کے لیے وہ سورہ مزمل کا عمل ہے۔ روزانہ اس کو ایک ٹائم خاص بنا لیں، چاہے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد، آپ اپنی استطاعت کے مطابق 7 مرتبہ، 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھا کریں ایک ہی نشست میں بیٹھ کر۔ تسخیر کے لیے، مخلوق خدا میں عزت پانے کے لیے اور رزق کے لیے، رجوع خلائق کے لیے بھی یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ مراد پوری ہو جائے گی اور مخلوق تابع ہو جائے گی، اور اس لحاظ سے تسخیر عزت اور رزق کے حوالے سے یہ عمل سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جی میرا شوہر دوسری عورت کے ساتھ رہتا ہے، میں اپنی امی کے پاس ہوں، پلیز ایسا کوئی وظیفہ بتائیے کہ وہ عورت میرے شوہر سے دور ہو جائے۔ بھئی آپ لوگ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہے تو انشاءاللہ اس آیت سے اس کو ہدایت مل جائے گی۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، روزانہ 100 مرتبہ اپنے شوہر کے لیے پڑھنا، اگر قریب ہے تو کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر یا پانی کے اوپر پڑھ کر دم کر کے پلا دیں، اور اگر دور ہے تو صرف تصور کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہے تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہدایت مل جائے گی۔ بہرحال دعا کرتے رہیں۔ میرے شوہر کے اوپر رات کو سوتے وقت دباؤ پڑتا ہے اور ان کا سانس کوئی بند کر دیتا ہے، ان کو دبا لیتا ہے تو ان کو بڑا ڈر لگتا ہے اور برے برے خواب آتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرب اعمال کریں آپ۔ میرا جو ذاتی عمل ہے اور ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے، اگر رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ 4 قل، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ دباؤ بھی نہیں پڑتا ہے، کوئی چیز ڈراتی بھی نہیں ہے، ساری رات حفاظت رہتی ہے، اور یوں شہادت والی انگلی کے اوپر پھونک کر اپنے سارے گھر کا بھی حصار کر لیں۔ انتہائی مجرب عمل ہے۔
اگر اس کے اوپر اس ہدایت کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ نظر لگ جانے پر لوگ جو مرچیں جلا کر اپنے سر کے اوپر پھیرتے ہیں تو اس کے لیے ویڈیو بنا دیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ نظر کو ختم کرنے کے لیے مسنون اذکار ہی کافی ہیں، مرچیں جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ہیلہ کرتے ہیں کہ مریض کو یہ لگے کہ ایسا کرنے سے مجھے شفا مل جائے گی تو یہ کر سکتے ہیں جی، تو البتہ ضرورت نہیں ہے۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلا بھی دیں، اس کے اوپر چھینٹے بھی مار دیں، اگر اثرات زیادہ ہوں تو اس کے ساتھ نہا بھی لیں، لیکن اس پانی کو کہیں نالی وغیرہ میں نہ پھینکیں، ٹب وغیرہ میں اس کو محفوظ کر کے بعد میں کسی کچی جگہ پر پھینک دیں تو انشاءاللہ نظر بد کا فوری علاج ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جی جس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں اور اس کے جسم کے اوپر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، جادو کے جو گندے اثرات ہیں جب یہ جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں تو پھر انسان کا یہ جو دماغ ہے یہ ہر وقت پکڑا ہوا ہوتا ہے، کندھے بہت زیادہ بوجھل ہو جاتے ہیں، کمر میں تکلیف رہتی ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، معدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے، جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے، ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے، اپنے معاملات میں مس مینجمنٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے، معاملات صحیح طریقے سے بندہ مینج نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برے برے خواب آتے ہیں، خوابوں میں جس طریقے سے سانپ دیکھنا، بھینس دیکھنا، اونٹ دیکھنا، قبر مردے وغیرہ دیکھنا، کتا دیکھنا، گندا پانی دیکھنا، اس طرح کے خواب بھی آ سکتے ہیں، اور جو ہے نا ایسا بھی لگ سکتا ہے کہ جیسے میرے پیچھے سے کوئی چل رہا ہے، ڈر بھی ایسے شخص کو لگ سکتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، اور کبھی کبھار اس کی طبیعت میں بہت زیادہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، رونے کو دل کرتا ہے، اور جو ہے نا ہر وقت اکتاہٹ اور بے چینی اور بدامنی اندر ہی اندر بندہ محسوس کرتا ہے، اپنے دل کے اوپر خاص قسم کا بوجھ محسوس کرتا ہے، اذان صحیح طریقے سے نہیں سن سکتا، اگر اذان سنے گا تو اس کو بے چینی لگے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، نماز کے قریب جانے کو دل نہیں کرتا، تو ایسی تمام صورتوں میں جادو کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو البتہ اگر یہ شبہ ہو کہ جادو ہو چکا ہے تو اس کی تشخیص کے لیے معوذتین آخری 2 صورتیں 33 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے اگر ایسے شخص کو پلایا جائے کہ جس کے اوپر شبہ ہے کہ اس کو جادو کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ فوری طور پر وہ پانی کا ذائقہ کڑوا، پھیکا یا بدبودار ہو جائے گا اگر اس کے اوپر جادو کے اثرات ہوئے، تو آپ لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں، یہ ہمارا انتہائی مجرب عمل ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جی میرا ویٹ نہیں بڑھ رہا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے سے میرا ویٹ بڑھ جائے۔ ویٹ نہیں بڑھتا ہے تو ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، یوں ہاتھوں کے اوپر اپنے دم کر کے اپنے سارے جسم کو مل لیں تو انشاءاللہ العزیز انتہائی صحت ملے گی اور ویٹ بھی بڑھے گا۔ اور اسی طریقے سے سورہ محمد، چورکے کی بوتل لے کر سورہ محمد اس کے اوپر پڑھ کر دم کر دیں، اور پھر کھانے کے بعد 7 چمچ اس کے استعمال کریں تو انشاءاللہ جو بھی خوراک کھائیں گے وہ خوراک اثر کرے گی۔ اسی طریقے سے اگلا سوال ہے کہ جی مجھے شادی کرنی ہے، میں انڈیا سے ہوں، تو آپ سے کیسے رابطہ کروں؟ انڈیا دہلی سے ہوں۔ کہ بھائی آپ نے شادی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگر شادی کرنی ہے اور شادی نہیں ہو رہی، شادی میں رکاوٹ ہے، تو پھر سورہ 3 والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جو صورت ہے، صورت مکمل 41 مرتبہ پڑھنا۔ اگر لڑکی نے یہ عمل کرنا ہو تو 21 دن کافی ہیں، اور اگر لڑکے نے عمل کرنا ہو تو 41 دن کافی ہیں، انشاءاللہ شادی کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور مناسب رشتہ مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگلا سوال ہے کہ جی مولانا جی میں بہت پریشان تھی، آپ نے میری رہنمائی کی اور میرے مسئلے کو حل کیا، اللہ کا شکر ہے کہ میں اب ٹھیک ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی ہم تو صرف ایک رہنما ہیں،
قرآن و سنت کے مطابق اعمال اور وظائف کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ آپ کو کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کی ذات ہے، کوئی بھی ذکر و اذکار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تو ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ اللہ تکلیفیں بھیجتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان مشکلات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کے لیے بہت شکریہ جی۔ اپنے مسائل کے لیے آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔